ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، لیکن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں شہید کربلا، عظمتوں والے انسان، پیکر اخلاق، دین کے شیدائی، دین کے پاسبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ ساری امت مسلمہ کے عظیم پھول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ یہ جمعے کا مختصر سا وقت ہے، تفصیلی بات تو یقیناً نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اسی سلسلے میں چند موٹی موٹی گزارشات۔ واقعہ کربلا ہو چکا ہے، لیکن اس واقعہ کربلا میں تاریخ نے دو تین رخ اختیار کیے ہیں۔ ایک طرف تاریخ غلط سلط مرتب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، کتابیں موجود ہیں الی آخری ہے۔ دوسری طرف تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مقام اور مقابلے والے حضرات میں امت مسلمہ کو متون، طعن و تشنیع، برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن علماء محققین کا درمیانہ انداز ہے، وہ کہتے ہیں پوری تاریخ پہ ہم تو اعتماد بھی نہیں کرتے، خلط ملط ہیں، لیکن اس میں چیدہ باتیں تحقیق کے طور پر سامنے موجود ہیں۔ اور پھر عظمتوں والا انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے پر بھی تھے، جن لوگوں نے تھوڑا سا غلط انداز اختیار کرنے کی کہ احمد محمود عباسی ہوں، مظفر عباسی ہوں، انہوں نے ذرا غلط انداز اختیار کیا ہے، وہ حضرت حسین کی نیت نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اندر خلافت کے لیے نہیں آئے تھے، حکومت کے اندر حکومت بنانے نہیں آئے تھے، اس لیے جن لوگوں نے غلط لکھا غلط ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ سے چلے تھے، کوفہ والے سرکردہ طبقے نے ان کو بار بار باور کرا دیا تھا کہ کوفہ والے
یزید کی بیعت توڑ چکے ہیں اور اب بیعت کے بغیر آپ کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، پھر ایک مضبوط جماعت بنا کر آگے پھر آپ بھی بڑھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بڑھیں گے۔ تو حضرت حسین اس ضمن میں آئے تھے، بغاوت کے طور پر نہیں ہے، جن لوگوں نے غلط لکھا وہ بھی غلط۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 12,000 خطوط کے ساتھ آ گئے۔ عبداللہ بن عباس نے ان کو روکا راستے میں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں خدا کا بندہ؟ آپ کوفہ کو نہیں جانتے ہیں؟ یہ غدار ہیں، یہ بے وفا ہیں، یہ آپ کے والد محترم حضرت علی کے قاتل ہیں، شہید کرنے والے ہیں، یہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ جو آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، میری بصیرت کہتی ہے یہ وفا نہیں کریں گے، یہ آپ کے ساتھ غداری کر دیں گے، یہ آپ کو غلط بلا رہے ہیں۔ ملک میں ایک خلیفہ موجود ہے، درمیان میں آپ کو بلا کر غداری کر دیں گے، آپ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے ان کو ایک دفعہ دوبارہ یہ کہنے لگے میں نے منصوبہ بنا لیا اور میں نے مسلم بن عقیل کو آگے بھیج دیا چچا کے بیٹے کو، لہٰذا مجھے جانا پڑے گا۔ اور مسلم بن عقیل بھی وہاں پہنچے، انہوں نے اچھی رودات دے دی تھی، بعد میں ان کے حالات بگڑ گئے، کوفہ والے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس وقت اس نے بھی افسوس کیا، اوہ میں تو اچھی حالات رپورٹ دے چکا ہوں، ادھر سے حسین بھی بچے لے کر آ جائے گا، میں پھنس گیا ہوں وہ بھی پھنسے گا۔ تو حضرت حسین کو دوبارہ عبداللہ بن عباس ملے اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جاتے ہیں، پکا ارادہ کر چکے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں تو بچے اور عورتیں ساتھ لے کر نہ جانا، حالات سخت ہوں گے، آپ بچوں کی حفاظت کریں گے، عورتوں کی حفاظت کریں گے، مد مقابل سے لڑو گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ گویا یہ کوفہ کی بدعنوانی، بے وفائی، غداری عیاں تھی بڑے بڑے علماء کے سامنے، لیکن حضرت حسین ان پر اعتماد، ان کے خطوط پر اعتماد کر کے آ گئے اور ان خطوط کے ساتھ چلتے ہوئے گئے۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا، عرب کا ایک بڑا شاعر تھا۔ اس سے پوچھا بھائی ادھر سے آئے ہو، کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا مختصر بتاؤں، آپ کیسے آئے؟ کہا میرے پاس اتنی خطوط ہیں، مجھے بلایا گیا۔ اس نے کہا یہ خطوط کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے مخالف ہیں۔ وہ تو جملے میں فرزدق شاعر نے اپنا انداز اختیار کیا اور لمبا چلتے 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 حضرت حسین 8-9 ذی الحجہ کو حرم سے نکلے، کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہوتے بلاخر کوفہ پہنچ گئے، اور کوفہ میں بھی برقرار نہیں چھوڑا، دجلہ اور فرات کے درمیان میں تنگ گلی کے اندر کربلا میں پہنچا دیا ان کو۔ اور وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس وقت کا عمرو بن سعد فوج کا کمانڈر تھا اس علاقے کا، اور گورنر علاقے کا عبید اللہ بن زیاد تھا، ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا، لیکن وہاں کوفہ میں بغاوت کا پتہ چلا تو کوفہ کے گورنر کو معزول کر کے اس کے حوالے کر دیا کہ آپ کوفہ اور بصرہ دونوں کے گورنر ہیں۔ یہ سختگیر آدمی تھا، اب اس نے یہاں کنٹرول سنبھالا۔ عمرو بن سعید جو فوج کا یہاں کمانڈر تھا، اس نے حضرت حسین کے قافلے کو آتے ہوئے گرفت کیا اور دعائیں کرتا رہا۔ عمرو بن سعد اچھا آدمی تھا اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ بچائے، فوج کا کمانڈر تو میں ہوں، لیکن خاندان نبوت سے میرا ٹکراؤ نہ ہو جائے، میری دنیا برباد ہو جائے گی۔ وہ کوشش کرتا تھا۔ رات کو اس نے حضرت حسین سے ملاقات کی۔ حضرت حسین نے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ میں بغاوت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں خلافت کے اندر خلافت کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جن لوگوں نے مقابلے میں حضرت حسین پر کیچڑ تھونپنے کی کوشش کی وہ غلطی پر دی ہے کہ خلافت کے اندر یہ خلافت تلاش کرنے کیوں آیا تھا؟ نہیں، اس نے کہا میں نہیں آیا ہوں۔ کہا میں دعوت پر آیا ہوں، مجھے کہا یہاں خلافت ختم ہو چکی ہے۔ کہا کس نے دعوت دی آپ کو؟ اس نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں، خطوط دکھائے۔ عمرو بن سعد کا پکا حیران، یہ کوفہ کے سرکردہ لوگوں کے خط ہیں، اور قسمیں دے دے کر کہا بلایا گیا اس نے کہا آپ کو دھوکہ لگ گیا، یہ لوگ غدار ہیں، اور یہی لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل شہید بھی ہو چکا ہے، پکڑا گیا، شہید ہو گیا ہے، آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا نا
خیر حضرت حسین کربلا پہنچ چکے، عمرو بن سعید کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اچھا آدمی تھا، مخلص آدمی تھا۔ حضرت حسین نے اس کو کہا پھر تین باتیں میری مانو، جس سے اندازہ ہوتا ہے معاملات حل ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو معاملات حل کرنے اچھا نہیں سمجھتی ہیں، کچھ ایسی اندیکھی قوتیں ہوتی ہیں، وہ اندیکھی قوتیں پیچھے ہوتی ہیں۔ تو حضرت حسین نے ان کو کہا عمرو بن سعید میرے سامنے تین راستے ہیں، میری تین باتیں مان لو۔ ایک، میں آ گیا ہوں، پتہ چل گیا غداری ہے، بے وفائی ہے، لوگوں نے یزید کی بیعت یہاں جاری رکھی ہوئی ہے، لوگوں نے مجھے جھوٹ بولا، مجھے واپس جانے دو، میں واپس جا کر اپنی درس و تدریس کروں گا، پڑھا لوں گا۔ اور دوسری کہا دوسری یہ ہے کہ مجھے سرحد کے اوپر جانے دو، اسلامی حکومت ہے مانتا ہوں، میں جہاد کرتے اسلامی حکومت کے تحت دین کے غلبے کے لیے جہاد کروں گا۔ الفاظ میرے سمجھ آ رہے ہیں؟ اسلامی حکومت کے تحت جہاد کروں گا۔ اسلامی حکومت کون ہے؟ یزید ہے، تو میں جہاد کرتے جان دے دوں گا، میں اس بکھیڑے میں نہیں پڑتا ہوں۔ تیسری، اگر یہ نہیں ہے تو آپ مجھے اور یزید کو آمنے سامنے کر دو، ڈائریکٹ کر دو، میں جانوں یزید جانے، میں یزید سے ملاقات کر لوں گا، اپنے آنے کا مقصد بھی بتاؤں گا، دیگر مقاصد بھی بتاؤں گا۔ عمرو بن سعید خوش ہوا، عمرو بن سعد بڑا خوش ہوا کہ جان میری بچ گئی ہے، میرے ہاتھ رنگین ہونے سے بچ جائیں گے۔ ابن زیاد کو ملا گورنر کو کہ جناب یہ حدود، اس نے کہا چھوڑو میں ایک بھی نہیں مانتا ہوں۔ آیا کیوں ہے؟ اندیدن قوتیں ہوتی ہیں، اندیکھی قوتیں ہوتی ہیں، شاطر آیا کیوں نہیں مانتے ہیں؟ گہرا تنگ کر دیا جائے۔ حالات بگڑتے چلے گئے، مذاکرات بے نتیجہ ہو گئے۔ یہ تین باتیں حضرت حسین کے مذاکرات کی تمام تاریخ کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا تاریخ گڑبڑ کے ساتھ ہے، لیکن ہماری کتب میں بھی، دیگر کتب میں بھی موجود ہیں، لوگوں نے لکھی ہیں۔ اب ان تینوں باتوں کے اندر حضرت حسین کی نیت زبردست نظر آتی ہے۔ جو لوگ غلط لکھتے ہیں وہ بھی غلط، جو یزید اور اس کی حکومت کو برا کہتے ہیں ان کی بھی غلطی نظر آتی ہے ان تین شرطوں کے اندر، کہ یہ معاملات تو آپس میں کچھ اور نوعیت کے ہیں۔ بہرحال ابن زیاد نے معاملہ ختم کر دیا کہ میں شرطیں کوئی نہیں مانتا ہوں۔ گہرا تنگ ہوتے ہوئے 10 محرم الحرام کو کربلا کا میدان صبح نماز کے بعد سج گیا ہے۔ اللہ، لڑائی ہو گئی ہے، گہرا تنگ ہو گیا ہے، نادیدہ قوتوں کی طرف سے اشتعال انگازی آئی، تیر اندازی آئی، لڑائی چل گئی، مقابلہ چل گیا۔ مقابلہ ظہر کی نماز تک چلتا رہا۔ خاندان نبوت کے، میرے آپ کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، خاندان نبوت کے 72 نفوس شہید ہو گئے۔ نبی کا خاندان 72 افراد شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں میں عجیب کہنا چاہتا ہوں یہاں۔ اللہ ان لوگوں کو بلند مقام نصیب فرمائے، ہمیں ان کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنگ چلی ہے حضرت حسین کے ساتھ، ان کے چچا زاد ہیں، ان کے دیگر بہت سے رشتہ دار ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اچھی خاصی جماعت ہے، لیکن خیر مقابلے والی جماعت تو نہیں ہے۔ لڑائی کی نوبت آ گئی ہے، لڑائی کی نوبت میں آپ بھی جانتے ہیں بندہ چاہتا میرا کوئی بھی سہارا بنے تو اچھا ہے، کوئی بھی ہو میرے ساتھ آ جاؤ، چچا تو بھی آ، مامو تو بھی آ، فلان تو بھی آ، حق نہ حق چھوڑو، سارے توڑو۔ ادھر باہر لڑائی ہو جائے تو ایک آواز دیتا تو سارے توڑتے ہیں، حق نہ حق کا پتہ، ایک طرف بھی پالٹی آ جاتی، دوسری طرف بھی الٹی آتی ہے۔ حسین اللہ تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے۔ حسین نے لڑائی کے وقت زبردست تقریر کی ہے، اور تقریر میں کہا یا ایھا الاخوات یا ایھا الاخ الاسلام، او مسلمان بھائیوں، من کان علیہ دین فلا تقتل معنا،
جس کے ساتھ اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہے کسی غیر کا، وہ میرے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہونا۔ قرضے کی ادائیگی ضروری ہے، یہ جہاد ہو گیا، یہ دین ہو گیا، یہ حج ہو گیا، یہ عمرہ ہو گیا، حقوق العباد تلف کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا بندہ میرے ساتھ جہاد میں نہ رہے، آج لڑائی میں نہ آئے۔ ہاں مجھے وہ ضمانت دے دے کہ میری قرضے کی ادائیگی فلاں بندہ اٹھائے گا تو پھر میرے ساتھ آ جائے۔ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ واہ حسین تیرا کیا کردار تھا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس کی بیوی بھی تھی ساتھ، اس نے کہا جی میرے اوپر قرضہ ہے لیکن فامراتی ضمانت علی، میری بیوی اس قرضے کے اوپر ضمانت دے رہی ہے، میں ادا کروں گی، فکر نہ کر، میدان میں اتر۔ میری بیوی ضمانت دے چکی ہے کہ قرضہ جانے میں جانوں، میں ادا کروں گی۔ حضرت حسین بھی کمال کا آدمی تھا، یہ رشد و ہدایت کا، یہ دین کا مقتدا تھا، یہ ایسے ہی نہیں تھا نتھو خیرہ۔ اس نے آگے سے کمال انداز اختیار کر کے کہا ہے ان المرأۃ ضمانت، عورت ضمانت دیتی ہے، عورت کی ضمانت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ قرضہ تیرے اوپر لازم ہے، جاؤ پہلے مخلوق خدا کا حق ادا کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، لوگوں کا حق نہ چھینو، لوگوں کے دلوں کو زخمی نہ کر، پہلے لوگوں کا قرضہ دے، ان کے دلوں کو خوش کر، ان کا حق دے دو، میرے ساتھ نہ آنا جہاد میں۔ کمال کا انداز ہے یہ اسوہ حسنہ آج حسین 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 ہم کریں اور یہ ہمارے اندر ہے۔ میں اپنے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں، ملنگ کو بھی یہی بات ہے، یا حسین کے نعرے لگاتا ہے، دوسروں کا حق تلف کرتا ہے، ساری بجلی چوری کی ہوتی ہے، سارا پاکستان جام کر کے کھربوں مال تباہ ہو جاتا ہے، سیکورٹی کے اوپر فوج اور پولیس لگ کر کھربوں مال حکومت اسلامیہ کا عوام کا ضائع ہو چکا ہے، وہ عوام کے اندر سے ٹیکسوں کی صورت میں نکالا جاتا ہے۔ یہ قوم پر اتنے ظلم کیوں؟ اللہ، یہ حسین تو کہتا ہے حق کسی کا نہ مارنا، حق مارنے والا میرا ساتھ نہیں دے گا، میرے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ ایسا کردار ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ کیا درس دے رہا ہے؟ آج ہمارے مسلمان میں بھی یہ ہے، نمازی بن گئے، تسبیح پھیر لی، حجوں پہ چل گئے، غیروں کا حق دبایا ہوا اس کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور خدا کے بندوں، غیر کا حق سب سے پہلے ہے، حقوق اللہ سب سے پہلے ہے۔ حضرت حسین نے لڑائی کے وقت یہ کام کیا، وگرنہ آپ ذرا اپنی ضمیر میں دیکھو، ہماری لڑائی ہو ہم کہتے ہیں چچا تو بھی آ، بھتیجا تو بھی آ، فلانے تو بھی آ، کزن تو بھی آ، دوست تو بھی آ، حق نہ حق چھوڑو، مارو، میرا ساتھ دو۔ حسین نے کہا نہیں، انصاف کی بات ہوگی۔ یہ رشد و ہدایت کا پیشوا تھا عظیم، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میدان سج گیا، دوسرا مرحلہ آیا، لڑتے 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 ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے۔ اس وقت حضرت حسین نے زبردست تقریر کی ہے، لڑائی لگ رہی، تیر آ رہے ہیں دونوں طرف سے، تیروں کی بارش میں حضرت حسین نے اس وقت کہا، مد مقابل کو مخاطب کر کے کہا، اور کہا اپنے عمراء کو بتا دو، اپنے وڈیروں کو بتا دو، تیر اندازی روک دو، الآن وقت الظہر، ابھی ظہر کا وقت ہو گیا ہے، وَنَحْنُ نُصَلِّي، اور ہم نماز پڑھتے، وَنَعْبُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَلَنَا، ہم اس رب کی پوجا کریں گے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا۔ ہم پہلے لڑائی بعد میں، جہاد بعد میں، مقابلہ بعد میں، پہلے نماز ہے۔ کمال کردار ادا کر کے دیا، دنیا حیران ہو گئی۔ لڑائی یہ نہیں کہتے لڑائی بند کرو بچے مر رہے ہیں، لڑائی بند کرو یہ معصوم مر رہے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے، لیکن اللہ کے حکم کا لحاظ کیا ہے۔ گویا مرتے مرتے بھی حسین یہ بتلا کر گیا کہ میری ذات کی پرواہ نہیں، میرے بچے بیوی کی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، دین حاوی رہے۔ یہ حسین کا کردار تھا۔ اور نماز، جنگ روک کر نماز شروع کر دی ہے، لیکن دشمن ایسے بھی تھے کہ جو موقع پاتے ہی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک کسی ظالم نے تیر مارا حسین کی نماز کے دوران گردن میں لگا، لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کیا درس دے رہا تھا کہ حالات اوپر نیچے ہو جائیں لیکن اللہ اور اللہ کا دین غالب رہے۔ میری مرضی غالب نہیں، میری عداوت اور میری دشمنی غالب نہیں، دین غالب ہو۔ حقوق العباد کی باری آئی، پھر بھی آگے آ گیا، کہتا ہے حقوق العباد کا کرو، اللہ کا حکم ہے۔
نماز کا ٹائم ہو گیا تھا کہ نماز ادا کریں گے، اللہ کا حکم ہے، وہ بھائی جان کی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ حضرت حسین نے بلاہر دنیا کو یہ درس دیا۔ اور جب آخری مرحلہ آیا، عجیب بات ہے، لڑائی لگی ہوئی ہے، کئی شہید ہو رہے حالات کا پاسا پلٹ گیا، شہداء کی لاشیں گرنے کو چاہتی ہیں۔ اپنی بہن زینب کو کہا سنو یا اختی اصبری، صبر کرنا، واتق اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے کسی طرح بھی، واتق اللہ وتعزی للہ، اور اگر ہمارے اوپر مصائب آ گئے، ہم مارے جائیں، ہم شہید ہو جائیں، تو یاد رکھنا اللہ کے لیے صبر کرنا، تعزیہ، اپنے آپ کو بھی صبر کی تلقین کرنا دل کو، اور اپنے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں گے ان کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ پھر اگلی بات کہی، میرے سارے ساتھیوں کو کہا سنو، ان الارض لا یبقا، یہ زمین والے باقی نہیں بچیں گے، وان السماء لا یبقون، آسمان والے بھی باقی نہیں بچیں گے، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بچنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آج اگر میں مارا گیا تو کیا ہو گیا، اور بچے مارے گئے تو کیا ہو گیا؟ بہن صبر کا دامن تھامنا، مرنا ہے ہی ہے، فنا ہے ہی ہے، آسمان والوں کے لیے فنا ہے، زمین والوں کے لیے بھی فنا ہے، کل کائنات کل شیء خالق الا وجہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مفوت ہونے والی، اللہ کی ذات بچے گی۔ اور اگر ہم شہید ہو جائیں تو فرمایا ہمارے اوپر پھر ایسے نوحہ ولا تنوحی علینا، ہمارے اوپر نوحہ نہ کرنا۔ نوحہ جانتے ہیں، یہ سارے نوحہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم حسین کے ہیں، فرمایا نوحہ نہ کرنا، میرے نبی نے نوحے سے منع کیا، ولا تضربی صدرہ، اور اپنے سینوں کو نہ مارنا، ولا تضربی الخمر، چیرے چہرے نہ پیٹنا، یہ ناجائز ہے۔ فرمایا صبر کا دامن ہاتھ لینا اور دین کو قائم رکھتے ہوئے چلنا ہے آپ نے۔ واہ حسین، اللہ تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ حالات کیسے، تلقین کیسی کر رہا ہے، عورتوں کو تلقین کر رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن کہتا ہے بین صبر کا تھامن نہیں، اللہ کا دین غالب رکھنا ہے، دین کا کوئی حکم نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اس جنگ میں بین کو عجیب قسم کی یہ وصیت کر کے چلا گیا، یہ ماتم نہیں ہے، حضرت حسین بھی شہید ہو گئے، 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں، ایک حسین شہید نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا ایک بیٹا حسین تھا، وہ شہید ہوا، دوسرا حسن پہلے فوت ہو گیا، اور یہاں بہن کو یہی کہا جملہ بول کر کے، بہن میری بات سن، ان ابی خیر و امی خیر، میرا والد بہتر تھا، میری ماں بہت بہتر تھی، میرا خاندان بہتر تھا، وَأَنَّهُمْ يَمُوتُونَ، وہ سارے فوت ہو گئے، وَأَنَا أُمِيتُ، میں بھی فوت ہو جاؤں گا، تو میں دین کے راستے میں جاؤں گا، پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ماتم میں نے جانا، میرا باپ مجھ سے اچھا تھا وہ باقی نہیں رہا، میرا نانا اتنا اچھا تھا سید الانبیاء وہ باقی نہیں رہا، باقی بچے گا کون؟ فرمایا جو دنیا پہ موت آنی ہے صبر کا دامن تھامنا۔ کمال کا درس دیا اس عظیم انسان نے، اور یہ کمال کا درس دینے کے بعد جام شہادت تو نوش کیا۔ یہ میں نے کہا میں موٹی موٹی باتیں عرض کرنا، جام شہادت میں ایک حسین نہیں، علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے؟ علی کے علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے تھے، ایک حضرت حسین وہ پہلے کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر شہید کر دیا تھا، بڑا بھائی تھا۔ حسین کا آج کربلا میں وقت آیا ہوا ہے، شہید ہو گیا۔ محسن بچپن میں فوت ہو گیا، حضرت فاطمہ کا بچہ۔ یہ حضرت فاطمہ کے 3 بچے تھے، باقی حضرت علی کے فاطمہ کے علاوہ بیویوں کے بچے تھے۔ وہ بچے حسین کے علاوہ حسین کے سمیت علی کے 9 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ کتنے؟ کمال کا نہیں علی کا خاندان بیچارہ لٹا جا رہا ہے۔ تو یہ عظمت والے لوگ تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ حسین کا دوسرا بھائی تھا، حضرت حسین کا دوسرا بھائی عبید اللہ بن علی، یہ بھی شہید ہوا۔ عبداللہ بن علی یہ بھی شہید، 3۔
चौथा भाई हजरत अबू बकर बिन अली। कौन? ये भी हुसैन का भाई था, अली का बेटा है। उमर बिन अली पांचवा, ये भी अली का बेटा, ये भी शहीद हुआ। उस्मान बिन अली छठा, ये भी शहीद हुआ। बात समझ आ रही है? अबू बकर भी अली का बेटा, उमर भी अली का बेटा, उस्मान भी अली का बेटा, और फिर जाफर बिन अली, ये भी अली का बेटा, अकबर बिन अली, ये भी अली का बेटा, अब्बास बिन अली, ये भी अली का बेटा। 9 बेटे अली के शहीद हुए हैं। कितने? 9। लेकिन इनका नाम तुम कम सुनोगे। क्यों? वावेला बहुत किया जाता। अगर ये कह दिया जाए कि अली का बेटा अबू बकर है तो आपके दिमाग में भी कुछ आना चाहिए। सिर्फ मलंग की मलंगियत से सुन मत हुआ करो, कुरान और हदीस को देखना होगा। दिमाग इतना तो काम करे, अली का बेटा अबू बकर है, अली का बेटा उमर शहीद हुआ तो करबला में नाम क्यों नहीं लेते? और उस्मान बिन अली, अली का बेटा शहीद हुआ, नाम क्यों नहीं लेते? ये नाम लिया किसी के दिमाग में आ जाएगा कि अली कैसा आदमी था, ये अपने बेटे का नाम अबू बकर के ऊपर रख रहा है। और समझ आ रही है? समझ आ रही है? मालूम होता है इसको अबू बकर के साथ गहरी मोहब्बत थी, अकीदत थी। अबू बकर को अपना इमाम मानता था, अपना मुक्तदा मानता था, अपनी नमाजों का पेशवा इमाम मानता था। अली का बेटा हुआ, अली ने खुशी के साथ उसका नाम अबू बकर रखा, खुशी का इजहार किया। यही अबू बकर शहीद हो रहा है। दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम उमर रखा, जिससे पता चलता अली अपने बेटे का नाम उमर रखता। मालूम होता है अली को उमर से गहरी मोहब्बत थी, अकीदत थी, खुशी थी। बच्चे का नाम आदमी किसी वजह से निस्बत से रखता है। उस्मान का नाम तीसरे बच्चे का नाम आया, अल्लाह ने बेटा दिया, कहा ये उस्मान बिन अली है। मालूम होता है उस्मान से भी इसकी गहरी मोहब्बत। तो अली से पहले 3 खलीफा थे, तीनों खलीफों के नाम पे अली ने अपने बच्चों का नाम रखा है। अली को तीनों खलीफों से मोहब्बत, अली तीनों को अपना खलीफा मानता, अली तीनों को अपना पेशवा मानता, अली तीनों को अपना मुक्तदा मानता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। लेकिन ये नाम जिक्र नहीं किए जाते हैं, और बल्कि उल्टा जिक्र किया जाता है। अबू बकर ने तो ये कर दिया, उस्मान ने ये कर दिया, उमर ने गस्ब कर दिया था, जायदाद ही गस्ब हो गई थी। फिर अली शेर खुदा, वो अलग एक मौजू है। तो ये 9 बेटे हजरत अली के शहीद हुए। हजरत हुसैन का भी बेटा था अबू बकर, हुसैन ने भी अपने बच्चे का नाम अबू बकर रखा, कहा मेरे भाई का नाम है भी अबू बकर, और आगे बढ़ते हुए जाकर इसका नाम भी अबू बकर रखा। उनका बेटा अबू बकर भी इसी मार्के में शहीद हुआ। अली अकबर वो भी शहीद हुआ, हुसैन का बेटा था। उमर हुसैन का बेटा शहीद हुआ है। ये खानदान नबुव्वत के 72 नफूस कुदसिया पाक लोग शहीद हुए हैं। बड़ा मार का सर हुआ है। और लेकिन हजरत हुसैन ने जाम शहादत नोश करते करते, दीन नाफज करते हुए बहन को वसीयत, खानदान को वसीयत की है कि सब्र करना, तकवा इख्तियार करना, और अपने आप को भी सब्र दिलाना, खानदान को भी सब्र दिलाना। लेकिन मातम जानते हैं हमारी शरीयत में नाजायज है। वो अल्लाह के नबी की हदीसें मुतअद्दिद है, बेशुमार हदीसें। हुसैन बहुत बड़ा आलम था, हजरत ज़ैनब बहुत बड़ी आलमा थी, मामूली लोग नहीं थे। इसलिए कहा यह काम न करना बहन, दीन गालिब रहे। मरते मरते दीन को गालिब करके जा रहा हो हुसैन, तेरे ऊपर रब की करोड़ों रहमतें हों, वगरना मुश्किल हालात में आदमी भूल जाता है सब कुछ। ये दीन को लेकर जाता है, न नमाज जानी दी, न हुकूकुल्लाह तलफ होनी दी, इसने कर्जे का लिहाज करके गया और बहन को सब्र दिला कर गया। बहन बहन ही है, औरतें औरतें ही होती हैं। लेकिन फरमाया सब्र का दामन थामना होगा। और वो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़रबल हुदूद, जो फौतगी के वक़्त, गमी के वक़्त, मुसीबत भी आ जाती है, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फला हाय मर गई, फरमाया जो चेहरे को मारेगा वह शक्ल जुयूब, गुरबान फाड़ दे, हाय ये हो गया, सीना को भी करे, वह हलका शार, बालों को नोचे, फरमाया फले समिन्ना, ये मेरी उम्मत में से ही नहीं है।
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے یہ ماتم، اور فرمایا نوحہ جو کرتا ہے میت پر، ہائے فلانے تو شہید ہو گیا، ہائے فلانے تو فوت ہو گیا، ہائے مرے گئے ہیں، ہائے فلاں ہائے فلاں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ متعدد روایتیں، ایک روایت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حسین نے بہن کو کہا ایسی حرکت نہ کرنا، اور نہیں کی ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد ماتم شاتم نہیں تھے، ماتم شریف میں تھا ہی نہیں۔ کب ہوا ہے آپ کہیں گے تو لوگ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور ہم بھی سبیلے پیش کرتے ہیں ان کو، ہم بھی ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں، ہم بھی طرح طرح کی خدمات دیتے ہیں ان کو۔ ماشاءاللہ منحوس زمان آ گئے، نحوست میں اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ اللہ معاف کرے، خدا کے بندو اس نحوست میں حصہ نہ ڈالا کرو، اس سے پناہ مانگا کرو، حسین کا کردار اپناؤ۔ حسین نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا۔ یہ ماتم کا کام سن 353 میں ہوا، 52 اور 53 میں۔ کب ہوا ہے؟ حسین شہید ہوا سن 61 میں، 61 ہجری میں، اور ماتم کا نظام چلا بغداد میں سب سے پہلے، اور وہ 353 میں، تقریباً 3 صدیاں بعد، کتنا؟ 300 سال بعد چلا ہے۔ 300 سال سے 2-4 سال کم ہوں گے، 5-7 سال کم ہے۔ 300 سال کے بعد بغداد میں معز الدولہ دیلمی، اس نے سب سے پہلے یہاں سے جلوس نکالا ہے اور لوگوں کو تلقین کی ہے، اور یہ تھا شیعہ، واقعتاً شیعہ ہی تھا وزیر اعظم۔ اس وقت کی حکومت بھی یرغمال ہو گئی چکی تھی، شیعہ سے متاثر تھی، اور حکومت تھی مطیع اللہ ابو القاسم کی، اور اس کو کہا، اس نے وزیر اعظم ہو کر کہا یہ شیعوں کو ذرا کنٹرول کر لیں گے نا، ان کے ساتھ چپلوسی کریں گے، یہ ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ یہ چکر ہوتے ہیں حکمرانوں کے، کبھی کبھی دوسروں کو گھیرے ڈالنے کے لیے۔ اس نے اس وقت کہہ دیا، عورتوں کو، اپنے ماتحتوں کو کہا عورتوں بال ننگے کر کے بکھیر دو اور گریبان پھاڑ دو، منہ کو کالا بھی کرو۔ یہ کالا کر کے آئے تھے، پہلی دفعہ ماتم میں منہ کالا کیا۔ فرمایا منہ کو کہا وَثَبِّتُ الْوُجُوهَ، چہروں کو کالا کر دو، اور پھر بال نوچتے ہوئے، چہرہ پیٹتے ہوئے، سینے کو بھی کرتے ہوئے گلیوں سے گزرنے ہیں، اور یا حسین کا نعرہ لگانا ہے۔ سب سے پہلے پاگل باقاعدہ ماتم کی شکل وہاں سے شروع ہوئی ہے، وگرنہ کربلا کے بعد جنہوں نے حسین کے ساتھ بے وفائی کی تھی وہ بھی سامنے آئے۔ حضرت زینب نے ان کو بددعا دے دی تھی، انہوں نے کہا اے حسین مارا گیا، ہائے۔ اس نے کہا تمہاری یہ ہائے ہائے قیامت تک ہوتی رہے ظالموں، تم نے ہمیں بلا کر غداری کر دی ہے۔ حسین پھر نبی کا خاندان تھا، نبی خاندان مظلوم ہو کر جب بددعا کرے گا یہ بددعا تباہی کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ان ماتموں کو دیکھنا، ان کی خدمتیں کرنا، ان کو کھانے دینے، ان کو سبیلیں دینی بالکل ناجائز ہے، دین محمدی کے خلاف ہے۔ دین محمدی صبر کی تلقین کا کہتا، جیسے حضرت حسین نے کہا وہ کردار اپنانا چاہیے۔ لیکن ہمیں سنیوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ ملنگ تڑنگ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، اور یہ ان کو سبیلے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ان کو نذرانے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے اور سچے دین کا سچا پیروکار بنائے۔